बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 12 मई 2026 मंगल का दिन है नाज़रीन। ईरान के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट है, आपके सामने उनको रखेंगे। अमेरिका ने अपने एटमी आबदोज़ ईरान की तरफ रवाना कर दिए हैं। नफसियाती जंग शुरू हो गई है, एटमी हमलों की धमकी दी जा रही है, जबकि अमेरिका की तरफ से कुछ पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि पाकिस्तान ने अपने फ़ौजी अड्डे ईरान को दे दिए हैं जिसमें ईरान के फ़ाइटर जेट खड़े हैं। क्या ऐसे मौके पे पाकिस्तान फ़ौजी अड्डे ईरान को दे सकता है? इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन सदर ट्रंप जा रहे हैं चाइना, और चाइना जाने से पहले उन्होंने ईरान की जो चीन को तेल दिया जा रहा है उसकी मद में 12 शख्सियात और इदारों पे पाबंदियाँ लगा दी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी ईरान पे पाबंदियां लगा दी हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन ईरान ने 2 बड़ी ताकतों की ज़मानत मांग ली है। अगर अमेरिका मुआहिदा करना चाहता है तो 2 बड़ी ताकतें उनके सामने ये मुआहिदा हो, वो ज़मानत लें। लकी मरवत नाज़रीन खैबर पुख्तनख्वा आग में जल रहा है। आज का दिन का आगाज़ लकी मरवत में खूनी दिन से हुआ। खूनी शुरुआत सुबह से हुई, बम धमाका हुआ है, शहादतें हुई हैं, एक बड़ा हमला है। बनू के बाद ये दूसरा बड़ा हमला, बनू में भी एक बार फिर हमले किए गए हैं। अफ़गानिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक मुतवक्के है। पाकिस्तान वहाँ पे शिद्दत पसंद ठिकानों को निशाना बनाना जा रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, एक तो अमेरिका ने एक उनका इदारा है, उन्होंने एक ख़बर दी है पाकिस्तान के हवाले से कि ईरानी जो फ़ाइटर जेट हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। CBS न्यूज़ जो है उन्होंने एक ख़बर जारी की है, जिन्होंने यकदम इसमें तबसरे शुरू हो गए कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, अमेरिका को धोखा दे रहा है। एक बड़ी ख़बर थी, मगर ऐसी सनसनी फैलाई गई ऐसे मौके पे जब ईरान पे हमले हो रहे हैं। 2 बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका एक सुपर ताकत है, उसका बचूंगड़ा साथ है, वो हम पे हमले कर रहे हैं। 50 दिन हो गए हैं, पाकिस्तान सालसी कर रहा है। क्या ऐसे में पाकिस्तान उनको फ़ौजी अड्डे दे सकता है, फ़िज़ाई अड्डे दे सकता है? मैं हैरान हूँ कि CBS ने वही इंडिया की तरह न्यूज़ चलाई है। जब कराची को तबाह कर दिया गया है, लाहौर को तबाह कर दिया गया है, जो इंडिया एक बड़ा उनका प्लेटफॉर्म था मीडिया का, उन्होंने ऐसी ख़बरों पे उसको तबाह कर दिया। अब कोई उस पर एतबार नहीं कर रहा। यहाँ पे इन्होंने नाज़रीन जो ख़बर दी है CBS ने, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ जारी कशीदगी में ईरान की मदद शुरू कर दी है। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान ने ईरान के मिलिट्री तैयारों को मुमकिना हमलों से बचने के लिए अपनी सरजमीन में पनाह दी है, जिनमें RC-130 तैयारी भी शामिल है। इन तैयारों को नूर खान एयरबेस पे जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है ताकि दोबारा लड़ाई शुरू होने की सूरत में इन्हें नुकसान से बचाया जा सके। अब इस पे नाज़रीन डेफिनेटली एक बड़ी ख़बर थी। पाकिस्तान का इस पे रद्द अमल जो मुतवक्के था, और ये ख़बर भी ऐसी लग रही थी कि इसमें कोई हकीकत थी नहीं। ठीक है, पाकिस्तान ईरान की हर तरह की मदद कर रहा है, मगर ऐसी मदद नहीं लगता बज़ाहिर कि पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेप जो है वो ओपनली ले पाएगा। जो हमारे ईरान के साथ ताल्लुक़ात हैं, इस तरह हमारे सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक़ात हैं, तो ऐसे में सऊदी अरब के साथ ताल्लुक़ात होना, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी डेफिनेटली इस टाइम पे थोड़ी कशीदगी है। मगर ऐसे में पाकिस्तान ईरान को फ़ौजी अड्डे कैसे फ़राहम कर सकता है? पाकिस्तान ने अमरीकी TV चैनल CBS न्यूज़ के इस दावे को बेबुनियाद, सनसनीखेज़ और गुमराह कुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है, जिसके मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया जंग के बाद पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों को मुमकिन अमरीकी हमलों से महफूज रखने के लिए जगह दी। पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि ऐसा मालूम होता है कि इस नोयत की क़ियास आराइयों का मकसद इलाक़ाई इस्तेहकाम और अमन के लिए जारी कोशिशों को कमज़ोर करना है। अमेरिका में BBC के पार्टनर इदारे CBS न्यूज़ ने 11 मई को शाया होने वाले एक रिपोर्ट में अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा किया था कि अप्रैल के अव्वल में रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पे मुतअद्दिद ईरानी तैयारे भिजवाए गए हैं, जिनमें एक RC-130 तैयारा भी शामिल है।
इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने ख़ुद को तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान एक सफारती रब्ता कार के तौर पर पेश करते हुए खामोशी से ईरान को फौजी अड्डे दिए। पाकिस्तान ने नाज़रीन इसकी जो है तरदीद की है। हाँ, एक उनका जो तैयारा जो मुज़ाकरात के हवाले से आया था उसके बारे में पाकिस्तान ने कहा कि वो हमारे पास मौजूद है, मगर वो एक आम तैयारा है, जंगी तैयारा है नहीं। पाकिस्तान ने अमेरिका के इस खबर की बाकायदा तरदीद कर दी है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने तरदीद की है। साथ ही नाज़रीन, दुनिया की बड़ी ताकतें एक ऐसी मेज़ पे बैठना चाह रही हैं जहां पाकिस्तान की कुर्सी पहले से मौजूद है। चीन के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं और इस मई में एक तो सदर ट्रंप कल परसों जो है वो चीन का दौरा कर रहे हैं। 12 से 15 तक ये दौरा एक्सपेक्टेड है। जाने से पहले उन्होंने पाबंदियां लगा दी हैं। जो ईरान की कंपनियां और अशख़ास 4 मुत्तहिदा अरब अमारात में और 4 हांगकांग में हैं, उन पर पाबंदियाँ लगा दी हैं कि आप चीन को तेल फ़रोख्त कर रहे हैं। चीन जाने से पहले चीन पे पाबंदियाँ, अपनी एक अलग सी गेम अमेरिका खेल रहा है। मगर बीजिंग इस टाइम पे नाज़रीन अगर आप देखें तो ये सिर्फ चीन का दारुल हुकूमत नहीं है, बल्कि दुनिया की एक सुपर ताकत बनने जाने वाला मुल्क है। इसी मई में रूसी सदर पुतिन, सदर ट्रंप और पाकिस्तान के जो पहले से कुर्सी मौजूद है, जो हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है चीन, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इसी मई में जा रहे हैं। बड़ी अहम मुलाकात होगी और चीन दुनिया को बता भी रहा है कि अब दुनिया के फ़ैसले बीजिंग में हुआ करेंगे, यही सुपर ताकत है। अमेरिका ने नाज़रीन एक और नफ्सियाती जंग शुरू कर दी है। तजावीज़ जो ईरान की मुस्तरद कर दी है ट्रंप ने, और ईरान ने सदर ट्रंप की तजावीज़ को मुस्तरद किया। दोनों ने एक दूसरे की तजावीज़ को मुस्तरद किया। जंग के हालात फिर बन गए हैं, कशीदा सूरत हाल है। ऐसे में एक एटमी आबदोज़ को जब्राल्टर में जो है वो दिखाया गया है। अब जब्राल्टर में वहाँ दिखाना 7 दिन का रास्ता है ईरान पहुँचने में, मगर वहाँ से भी वो अगर वार करना चाहे तो 12,000 किलोमीटर तक वो वार कर सकता है। क्या अमेरिका एटमी जंग छेड़ने जा रहा है? और ये नाज़रीन, ये जो बेड़ा है ये एक नफ्सियाती जंग है कि होता तो ज़्यादातर ये समंदर के तह में है, मगर अमेरिका ने इस आबदोज़ को जिब्राल्टर में इसलिए शो किया कि एक नफ्सियाती जंग शुरू कर दिया ईरान पे मज़ीद घेरा तंग करने के लिए। और अल्लाह ना करे, ट्रंप का कोई एतबार भी नहीं है, अगर ये मामलात ख़राब हो जाते हैं तो लाखों लोग सिर्फ ईरान की तरफ नहीं, पाकिस्तान पे भी इसके असरात पड़ेंगे और साथ मशरिक़ वस्ता के ममालिक पे ज़्यादा असरात पड़ेंगे। लाखों लोगों की जानें बीच में जाएंगी। ये आप दो नाज़रीन, एक तो इसमें एटमी रिएक्टर है, दहाइयों तक समंदर के अंदर रह सकती है। खुराक के लिए 90 दिन को उसको बाहर आना पड़ेगा। 3-4 महीने का खुराक जब इनके पास ख़त्म हो जाता है फिर ये थोड़ा बाहर आ जाते हैं। डिफेंस सिस्टम इसमें अपना है। 12,000 किलोमीटर तक से वार कर सकते हैं इतनी दूर से। ये सिर्फ ये नहीं है कि ईरान की साहिल पे इसको पहुंचा दिया जाए। ये जिब्राल्टर से, वहाँ से जो स्पेन करीब है, वहाँ से भी ये वार कर सकते हैं। मगर अब एक नफ्सियाती जंग अमेरिका ने छेड़ दी है और डेफिनेटली इसका तोड़ तो फिर ईरान के पास नहीं है। और ईरान मुसलसल जो बयानात दे रहा है वो पूरी दुनिया के सामने एक महज़्ज़ब तरीके से और एक बेहतरीन तरीके से अपना एक पोस्टरिंग कर रहा है। उन्होंने इस जंग में 2 बड़ी ताकतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, रूस और चीन को, कि वो ज़मानतें लें। इतने बड़े तनाज़े में अगर वो आते हैं और ज़मानतें लेते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का कोई एतमाद है नहीं, दिन में 50 दफ़ा मुकर जाते हैं। ईरान को भी अच्छी तरह पता है। आपको सिर्फ 24 घंटे में उनके 3-4 बयानात जो ट्रंप ने दिए हैं कि ये क़ियादत जो ईरान की है ये बहुत गैर संजीदा लोग हैं, बार बार अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हैं। कारोबार में भी ऐसे लोगों का सामना है, मुआहदा करते हैं फिर ऐसी दस्तावेज़ात बेचते हैं जिसे 20 मिनट में पहुंचना चाहिए 5 दिन लगा देते हैं। ये बयान आया। उसके बाद हमने ईरान की तरफ से एक दस्तावेज़ के लिए 4 दिन इंतज़ार किया, जिसे तैयार करने में 10 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगता। उसके बाद फिर ट्रंप ने जो ट्वीट की है, ईरान समझता है कि मैं इस मामले में थक जाऊंगा या बोर हो जाऊंगा या मुझ पर कोई दबाव आ जाएगा, लेकिन कोई दबाव नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम मुकम्मल फ़तह हासिल करेंगे। जब ऐसी बातें की जाती हैं तो वो मुकम्मल तौर पे दबाव में होता है, वो प्रेशर में होता है और ईरान ये जान चुका है। हम बार बार ये कहते हैं नाज़रीन,
کہ ایران جو ہے اس کی قابلیت پہ آئی کیو لیول پہ کوئی شک و نہ شبہ. ٹرمپ چور کی داڑھی میں تنکا وہ خود ہی بتا رہا ہے. ایران کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس جنگ سے نکلنے کی امریکہ بھرپور کوشش کر رہا ہے. اس جنگ سے آپ دیکھیں کہ ایک تو مڈل ایسٹ نشانہ بنا, وہاں سے آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ کوئی طریقہ نکالا جائے, اور امریکہ سے ایک سائڈ پہ ہو رہے ہیں. پورا یورپ امریکہ کے خلاف ہو گیا ہے, بلکہ امریکی صدر ٹرمپ, ان کے اپنے لوگ 62% ان کے اپنے جو 35 کروڑ امریکی ہیں اس میں 62% جو سروے رپورٹز ہیں کہ وہ امریکی صدر کے اس جنگ کے خلاف ہیں. ایشیائی ممالک آپ دیکھیں, دنیا بھر کے دیگر ممالک آپ دیکھیں, یورپ کو چھوڑ کے, مڈل ایسٹ کو چھوڑ کے, ایشیا کو چھوڑ کے, وسطی ایشیا ممالک بھی اس ٹائم پہ اوپنلی آواز اٹھا رہے ہیں اس جنگ کے خلاف کہ جو ٹرمپ نے چھیڑے ہوئے. تو پوری دنیا ایک سائڈ پہ ہے اور ٹرمپ دوسری سائڈ پہ ہے. ٹرمپ کو پتہ ہے کہ اپنے ملک میں بھی پاپولیرٹی اب نہیں رہی, آگے مزید مشکلات آ رہی ہیں, تو وہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے, مگر اب نکلنے کے راستے ڈھونڈ رہا ہے. اور ایران کا جس طرح میں نے کہہ دیا کہ وہ اتنی آسانی سے, ان کو پتہ ہے کہ یہ پھنس چکے ہیں, تباہی ایران کی ہوئی ہے, زیادہ تباہی ہوئی ہے, اس کا معاوضہ بھی مانگ رہے ہیں, طریقے سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے آپ میں مسئلہ پھنسا ہوا ہے. امریکہ کہتا ہے کہ آپ پہلے معاہدہ کر لیں, ایٹم بم آپ کبھی نہیں بنا سکتے, جو انرچمنٹ ہے یورینیم کی اس کو 0 پہ رکھیں, اور جو آپ کے پاس 440 کلو گرام کا یورینیم ہے اس کو حوالے کریں. حوالے کرنے سے تو مکمل انکار کر دیا, البتہ روس کو دینے کے لیے بات چیت چل رہی ہے. اور حالات ناظرین مسلسل جو ہیں وہ کشیدہ ہیں. فی الحال مشرق وسطیٰ کو فائٹر جیٹ سے امریکہ بھر رہا ہے. زیادہ تر عام مسافر کے طیارے اتنے نہیں ہیں جتنا امریکہ کے جہاز فائٹر جیٹ مشرق وسطیٰ پہنچ گئے ہیں. تو جنگ کی تیاری بھی ایک طرف ہو رہی ہے. اصل میں جب چین سے صدر ٹرمپ واپس آئیں گے تب اس جنگ کا پتہ چلے گا. آگے جا کے ٹرمپ نے ہاتھ ہولا رکھنا ہے, معاہدہ کرنا ہے. اگر معاہدہ کرنا ہے تو وہ بھی چین میں طے ہو جائے گا. اب آگے جتنے فیصلے ہیں وہ چین میں ہوں گے, مگر امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ چین کی قیادت میں یہ جنگ ختم ہو. انہیں پاکستان ہی بہتر لگے گا. پاکستان میں اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو ٹرمپ کے لیے بہتر ہوگا, ورنہ سپر پاور وہ تو ویسے بھی شو کر رہا ہے کہ آنے والی دنیا کا سپر پاور میں ہوں. امریکہ سے وہ لقب انہوں نے چھین لینا ہے. اب صرف امریکہ اپنے آپ کو خود سپر پاور کہے گا, دنیا اسے کبھی نہیں مانے گی. اور اگر یہ فیصلہ بھی صدر ٹرمپ کی موجودگی میں چین میں ہو جاتا ہے پھر تو اسی دن آپ لکھ کے لے لیں کہ امریکہ کو کوئی بھی سپر پاور نہیں کہے گا. ابھی سے چین جو ہے ان کی پابندیوں کو نہیں مان رہا, روس ان کی پابندیوں کو نہیں مان رہا. آہستہ آہستہ دیگر ممالک بھی اس سے ہٹتے جائیں گے. ڈالر پہ بھی ناظرین زور پڑ رہا ہے. ساتھ بات کرتے ہیں ناظرین خیبر پختونخوا کی مٹی پر بے گناہوں کا خون ایک بار پھر بہایا گیا ہے. ہفتے میں 3-4 بار تو ایسے ہی واقعات ہو رہے ہیں. بنوں میں ایک بڑا واقعہ ہوا جس میں 15 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا. اس کے بعد کہا گیا کہ ایک کے بدلے میں 10 کو ہلاک کریں گے. لکی مروت کرک کے بنوں کے بڑے قریب ہے, وہاں پہ پاٹھک بازار میں سرائے نورنگ میں تھانے کے قریب جو ہے ٹریفک پولیس تھی. ایک موٹر سائیکل میں بم کو نصب کیا گیا, دھماکہ ہوا اور اس میں 2 پولیس اہلکار سمیت 9 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے. 7 سویلین بھی اس میں شہید ہوئے. 23 افراد اس میں زخمی ہیں جس میں کچھ کی حالت سیریس ابھی بھی بتائی جا رہی ہے. دوسرا بڑا حملہ ہے شدت پسند دہشت گردوں کا. اور ایسے حملے کون کر رہے ہیں ناظرین؟ خیبر پختونخوا کے زیادہ تر لوگ جو وہاں پہ شدت پسند دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہیں, اپنے ہی لوگ یہ دھماکے کر رہے ہیں. مطلب یہ پختونی ہے. خیبر پختونخوا میں زیادہ تر جو کردن جماعتیں ہیں, TTP ہو گیا ہے, حافظ گل بہادر گروپ ہو گیا, لشکر اسلامی ہو گیا, جماعت الحرار ہو گیا. اس میں کون ہے؟ TTP میں 98-99% پختون آبادی شامل ہے, جو پھر ان کے ساتھ 2% سے 5% افغانستان کے وہ شدت پسند. وہاں پہ جنگ ختم ہو گئی, ان کی پراکسیز ہیں. ان پراکسیز کو سنبھالنے کے لیے افغان حکومت نے ان کو TTP کے ساتھ لنک کیا اور یہاں پہ یہ لڑ رہے ہیں. تو پاکستان کے خلاف باقاعدہ ایک جنگ چھیڑ دی گئی ہے. ایک بڑی جنگ ہے. ہمارے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی کل کہا ہے کہ انڈیا کی مدد سے افغانستان, اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی کل کہا تھا کہ انڈیا اور افغانستان یہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے, مل کے کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف ایک پراکسی وار لڑی جا رہی ہے. تو جب اتنا پتہ ہے کہ آپ کے خلاف ایک پراکسی وار لڑی جا رہی ہے تو یہ پراکسی وار کو دیکھیں شروع سے 2003-2017 سے لڑی جا رہی ہے. سیکیورٹی فورسز پولیس شہادتیں دے رہی ہے,
کن کن علاقوں میں کتنے ہیں ڈیٹا سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے. جو لوکل لوگ ہیں ہمارے آئے دن ان کے والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں, اور جو اعلان نہیں کرتے ان کے گھر مسمار کر دیے جاتے ہیں. اب بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں باجوڑ میں, کرم میں, اورکزئی میں, خیبر ایجنسی میں, مومند ایجنسی میں, شمالی وزیرستان میں, جنوبی وزیرستان میں, باجوڑ میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے. اور یہی وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جو کسی زمانے میں ہم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, بھی بگڑ گئے. صوبائی حکومت, وفاقی حکومت کا ایک پیش پناہ ہونا, خیبر پختونخوا کی اگر جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں اگر مرکز میں ان کی حکومت فرض کریں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, تو صوبے میں وہ یہاں پہ آپریشن کے خلاف ہے. ان کو بیٹھنا پڑے گا, ایک پیج پہ بیٹھنا پڑے گا, صوبائی حکومت کی وفاق کو سننی پڑے گی اور وفاق کی صوبائی حکومت کو سننی پڑے گی, اور سیکیورٹی فورسز کی رپورٹ اور ایجنسیوں کی رپورٹ جو مرتب ہوتی ہے اس کی روشنی میں ایک لاہ عمل طے کرنا پڑے گا. مل ملا کے اتفاق سے اگر آپ ایک کام کرتے ہو, عوام کو اعتماد میں لینا بڑا ضروری ہے. آپ اگر آپریشن کرتے ہیں باجوڑ میں, جنوبی وزیرستان میں, شمالی وزیرستان میں, ضلع خیبر میں یا کرم میں, بنو میں, جہاں بھی آپ کو آپریشن کرنا ہے, آپ نے وہاں کے لوکل لوگوں کو, ان کے جو ناظمین ہیں, نائب ناظمین ہیں, کونسلرز ہیں, وہاں پہ سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں, امن کمیٹی ہے, ان سب کو اعتماد میں لینا ہے. پھر آپ نے اپنے آپریشن کو کامیاب کرنا ہے. ان علاقوں میں زیادہ تر جرگے جو ہے, جرگے جرگوں سے معاملات کو حل کیا جا رہا ہے. اب وہ جرگوں سے معاملات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اب جب تک سیکیورٹی فورسز نہیں آئے گی علاقے کو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے. عوام کے دلوں میں گڈ اور بیڈ طالبان کا کنسیپٹ بھی ہے. کل بھی ہم نے دیکھا کہ گڈ طالبان کے گھروں کو جلایا گیا. تو گڈ اور بیڈ طالبان کا کنسیپٹ ختم کرنا پڑے گا. عوام کو اوپنلی بتانا پڑے گا کہ ہمارا کوئی گڈ اور بیڈ نہیں ہے. جب تک آپ گڈ اور بیڈ طالبان کا یہ کنسیپٹ ختم نہیں کریں گے, عوام میں ایک چیز ان کے من میں ہوتی ہے اور ان کو بتا دیا جاتا ہے. ایسی جماعتیں موجود ہیں کہ وہ اسپیشلی اس حوالے سے کام کر رہی ہیں اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں. عوام کے دلوں میں آپ کو ڈالنا پڑے گا, ان کی بہتری کے لیے آپ آپریشن کر رہے ہیں, شدت پسندوں کو وہاں سے ختم کر رہے ہیں. عوام کا اعتماد اس میں حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. اسپیشلی جو ٹرائبل ایریاز ہیں, ہمارے جتنے بھی ٹرائبل ایریا ہیں, ان کو مشران کو اعتماد میں لیں. اس کے مطابق آپ کو ایک لاہ عمل طے کرنا پڑے گا. لوکل لوگ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کہیں اور نہیں ہے, یہاں پہ اس پاسے بھی ہیں, اس پاسے بھی ہیں, یہاں پہ بھی ان کے گھر ہیں, اس سائڈ پہ بھی ان کے گھر ہیں. 2018-17 میں ہم نے فینسنگ کو شروع کیا. 40-45 سال وہاں پہ جنگ لگی رہی, خانہ جنگی لگی رہی. ہم نے اپنے بارڈر کا تحفظ نہیں کیا, ہماری باؤنڈری تھی نہیں. جس گھر کی چار دیواری نہیں ہوتی ہے وہاں پہ پھر سب کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے پاکستان میں کچھ ہماری جو ہم نے افغانستان کے اندر 1979 سے لے کے اب تک جو کچھ ہوا افغان طالبان کے دور تک, اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. اس سے معاملات بڑے خراب ہوئے ہیں ہمارے, اور کچھ ہم نے اپنی بارڈر فینسنگ کو کمپلیٹ نہیں کیا. جو بھی گورنمنٹ آئی ہے بس ٹائم پاس کیا اور چلا گیا. بہرحال فینسنگ کمپلیٹ ہوئی ہے ہماری, 98% تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے 2021-22-23 میں. اب تھوڑا سا پھر بھی ہم نے حالات کو کنٹرول کر لیا ہے. مزید اگر افغان طالبان اپنے بارڈر کو پراپرلی مینیج کرتے ہیں, جو وہ کر نہیں رہے, جو مشکلات پاکستان سیکیورٹی فورسز کو آ رہی ہیں. ہزاروں چوکیاں یہاں پہ فی الحال موجود ہیں. 2640 کلومیٹر کے اس بارڈر پہ 1000 سے زائد چوکیاں جو ہے وہ موجود ہیں. بعض چوکیوں میں 18 سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو دشوار گزار ہیں, جہاں پہ گاڑیاں نہیں جا سکتی, جہاں پہ پیدل راستہ نہیں ہے. تو جہاں پہ چوکی نہیں ہوتی, پیدل راستے نہیں ہوتے, گاڑی نہیں جا سکتی, وہاں پہ چوکی بنانا مشکل ہو جاتا ہے. وہی راستوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. ان ٹرائبل کو سارے ایریاز, سارے علاقے ان کو معلوم ہے, یہ آسانی سے آتے ہیں جاتے ہیں. بہرحال ناظرین, بڑی کارروائی کی گئی ہے, اور آگے پاکستان جو ہے, پاکستان کے آرمی چیف نے جو بیان دیا ہے اس کی روشنی میں لگا چل رہا ہے کہ 1-2 دن میں آپ دیکھیں گے کہ بنو کا بدلہ جو ہے وہ افغانستان سے لیا جائے گا. پاکستان مزید سخت ہوتا جا رہا ہے. جو انٹیلیجنس معلومات آئی ہیں, جو تکنیکی طور پہ ایجنسیوں نے اب تک معلومات حاصل کی ہیں, اس کے مطابق بنو کے حملے کی پلاننگ جو ہے حافظ گل بہادر جو خود بیٹھا ہے افغانستان میں, اس گروپ نے کی ہے. اب وہاں پہ ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا. جو ان کے ضلع کے اور نائب امیر اور امیر ہیں ان کے, اور جو اس حملے میں ملوث تھے, ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. افغانستان کی طرف سے دراندازی ویسے بھی
ہفتے میں 1-2 بار ضرور ہوتی ہے، پاکستان کے بارڈر ایریاز پہ فائرنگ کر کے ان کو داخل کیا جا رہا ہے۔ اب پاکستان آگے جا کے دیکھیں، آپ پاکستان نے رمضان سے پہلے آپ تھوڑا دیکھیں، اور رمضان میں یہ 42% جو ہم کہتے ہیں کہ شدت پسندی کا خاتمہ ہو گیا تھا، یہ پاکستان نے جڑ پہ ہاتھ ڈال لیا تھا۔ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پراکسی وار انڈیا کی مدد سے لڑی جا رہی ہے افغانستان کے تھرو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دشمن افغانستان ہے۔ افغانستان کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ جنگ تو آپ کی 2007-2003 سے شروع ہے، آپ کے خلاف یہ لڑ رہے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے وہ تو ہے، مگر ہمارے 2014 میں جو ہزاروں کی تعداد میں آپ کی طرف شدت پسند دہشت گرد گئے ہیں، آپ اس کو پاکستانی مہاجرین کہتے ہیں، اس کو ہمارے حوالے کریں۔ دوسرا، جب آپ کی سرکار آئی 2021 میں، اس سے پہلے جو پاکستان نے کارروائیاں کی تھی، اس ضرب عضب آپریشن کیا تھا۔ اس کے بعد 2014 سے لے کے 2018 تک 2020 تک شدت پسندی دہشت گردی میں بڑی کمی واقع ہو گئی تھی۔ پاکستان کا موقف ہے کہ آپ کے آنے کے ساتھ 2021، 22، 23، 24، 25 اس کی فگر اٹھا کے دیکھ لیں، ڈبل ٹرپل اور آگے بڑھتی گئی ہیں مسلسل۔ آپ کی سرپرستی کی شواہد ہمارے ساتھ ہیں، ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہو۔ تو پاکستان کو اپنے معلوم ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں افغان طالبان کی حکومت کا ہاتھ ہے، اور ہم پہلے بھی اپنی ولاگ میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے فیصلہ کر چکا ہے، پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ موجودہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ عوامی حکومت بھی نہیں ہے، اور یہ ایک مسلط کردہ ٹولہ ہے۔ جب ٹولہ پاکستان کے SPR نے کہہ دیا تھا، اس کے بعد سے پاکستان یہی چاہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت طالبان کی رجیم چینج ہو۔ پاکستان کو شروع میں لگتا تھا کہ اشرف غنی اور حامد کرزئی کی حکومت سے افغان طالبان کی ہم نے بڑی مدد کی ہے تو یہ بہتر ہوں گے۔ خیر، وہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، وہ بھی ایک جوا پاکستان نے افغان طالبان کے سر پہ کھیلا، جس میں ہم بری طرح ہار گئے، بڑا نقصان ہم نے اٹھا لیا۔ اب دہشت گردی شدت پسندی دوبارہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہاں پہ آپ کو زیادہ تر علاقوں کو خالی کرنا پڑے گا، اور کون اپنا گھر بار چھوڑتا ہے؟ آپ نے ایک بار آپریشن کیا، آپ نے کہا ہم نے ختم کر دیا، آپ نے دوسری بار آپریشن کیا، آپ نے کہا ہم ختم کر دیا، آپ نے تیسری بار آپریشن کیا، آپ نے کہا ہم نے ختم کر دیا۔ تو عوام کب تک قربانیاں دیتے رہیں گے؟ IEDs ان جنگوں میں زمین کے اندر گاڑے ہوتے ہیں، وہ پھٹتے ہیں، ہزاروں افراد جو ہیں وہ معذور ہو چکے ہیں، ہزاروں شہید ہو چکے ہیں، بڑی قربانیاں انہوں نے دی، اپنے تیار گھر کو انہوں نے چھوڑا، بسے بسائے گھر کو، فصلوں کو انہوں نے چھوڑا، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، ان کی نوکریاں ختم ہو گئی۔ ہر بار 5 سال بعد 10 سال بعد آپ ان کو کہتے ہیں قربانی دیں، اس سے مسائل خراب ہو رہے ہیں۔ جب تک آپ کی پالیسی برابر نہیں ہوگی، ان شدت پسند دہشت گردوں کو لے کے، گڈ طالبان بیڈ طالبان کو لے کے، افغانستان کے حوالے سے ایک پالیسی آپ کو مرتب کرنی پڑے گی، اس پہ آپ کو 15 سے 20 سال کام کرنا پڑے گا۔ جو بھی حکومت آتی ہے اسی پیٹرن پہ کام کریں، یہ ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتا، یہ لگا ہوا ہے۔ یہ شدت پسندی دہشت گردی، پاکستان نے جتنی بھی کامیابیاں باہر حاصل کی ہیں، انڈیا کے خلاف حاصل کی ہیں، وہ جنگ پاکستان نے 4 گھنٹوں میں جیتی۔ یہ جنگ ہم 26 سال سے لڑ رہے ہیں، انتہائی خطرناک جنگ ہے۔ اس کا خاتمہ اتنا آسان ہے نہیں جب تک آپ اپنے ان مقامی لوگوں کا اعتماد میں نہیں لیتے، اور تمام تر سیاسی جماعتیں اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ نہیں آتی۔ اس جنگ کا خاتمہ بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ اللہ خیر کرے، اس پہ مزید ڈیٹیل میں اگلی ولاگ میں بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔